میں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں مریم آفیشل۔ آج میں ان تمام تر بچیوں سے اور ان خواتین سے مخاطب ہوں جو کہ کسی شخص کی محبت میں مبتلا ہو جاتی ہیں اور اس کے لیے تمام تر قربانیاں دینے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور اس میں اگر پیرنٹس اور گھر والے بھی اختلاف کریں تو اس اختلاف سے وہ ایگری نہیں کرتی ہیں، اور جس کی وجہ سے ان دا لانگ ٹرم کانسیکوینسز ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتے ہیں۔ اور بہت ساری ایسی کہانیاں بھی سامنے آتی ہیں، بہت سارے ایسے واقعات بھی سامنے آتے ہیں جس میں ایسی عورتیں جو کہ پہلے شادی ہونے کے بعد پھر اکیلی رہ جاتی ہیں، جن کے بچے بھی ہوتے ہیں، ڈیورس ہو جاتی ہے، خاوند کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا ویسے سیپریٹ ہو جاتی ہیں، اور ایسے میں اگر کوئی اور مل جاتا ہے اور ایسے وعدے کرتا ہے کہ وہ اس کے بچوں کو بھی دیکھے گا اور اس کا بھی سہارا بنے گا، یا اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو ایسے میں عورتیں اس کی محبت میں اتنی پھنس جاتی ہیں، اور جس کی وجہ سے اس سے شادی کر بیٹھتی ہیں۔ اور ایسے میں اگر وہ شخص بھی پہلے سے شادی شدہ اور بچوں والا ہو تو الٹیمیٹلی اس عورت کے لیے اور اس دوسری عورت کے پہلے بچوں کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ تو ایسی چونکہ بہت ساری کہانیاں مجھ تک پہنچتی ہیں اور میں ایسے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہوں جس سے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے، ایسی ایک نہیں بہت سارے ایسے واقعات سامنے آتے ہیں جس میں بہت ذہین، بہت خوبصورت، پڑھی لکھی اور پروفیشنل عورتیں بھی دھوکا کھا بیٹھتی ہیں اور مستقل ایک ڈیزاسٹر میں چلی جاتی ہیں، سائیکولوجیکلی ایک اس میں سے تکلیف میں سے گزر رہی ہوتی ہیں، اور اس تکلیف کو پھر کوئی بھی نہیں سمجھ رہا ہوتا۔ تو ایسی ایک کہانی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں، اور اس کی آج ویڈیو بھی بہت لمبی ہوگی، اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ بھی کبھی اس طرح کا اگر کوئی موقع آئے تو اس میں پھنسنے نہ پائیں، اور اگر ایسا کوئی فیصلہ کریں تو اس سے پہلے ایسے کون سے ریمیڈل میئرز ہیں جو آپ لے لیں اور بعد میں ایٹ لیسٹ آپ سیکیور رہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی نوجوان عورت کی جو کہ کسی ایک شخص کی محبت میں پھنس جاتی ہے، وہ کہ پہلے سے شادی شدہ ہوتا ہے اور اس کے بھی بچے ہوتے ہیں، اس عورت کے بھی بچے ہوتے ہیں، دونوں نوجوان ہوتے ہیں، اور وہ شخص اس سے اتنی محبت کا اظہار کرنے لگتا ہے اور اتنا زیادہ اس سے ان ٹچ رہتا ہے، اتنی کیئر کرتا ہے کہ اس عورت کو اس پہ مکمل یقین ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، جبکہ بہت سارے اس کے فرینڈس اور لڑکی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں یا سوسائٹی میں بہت اور لوگ جو آبزرونٹ ہوتے ہیں، سب کا کہ ایک ہی فائنڈنگ ہوتی ہے کہ یہ بندہ سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس لڑکی کا ساتھ نہیں دے گا، یہ اس کے بچوں کا ساتھ نہیں دے گا۔ لیکن چونکہ وہ اس کی بہت زیادہ کیئر کر رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، تو اس میں لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ نہیں یہ میرا ساتھ دے گا، تو وہ اس سے شادی کر لیتی ہے، لیکن اپنے پیرنٹس کو منا کر۔ تو ہوتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد وہ کہیں ابراڈ چلا جاتا ہے اور اپنے پہلے بیوی بچوں کو ساتھ لے جاتا ہے، اس لڑکی کو اور اس کے بچوں کو یہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ یہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنے اس فیصلے کو نبھائے اور اپنے خاوند کے ساتھ بہت اچھی طرح سے چلے۔ وہ بہت تکلیف اور پریشانی میں آ جاتی ہے کیونکہ ادھر سے اس کے پیرنٹس اور اس کی فیملی بھی اس کو اکیلا چھوڑ دیتی ہے، اور ادھر سے وہ بندہ بھی اس کو اون نہیں کر رہا ہوتا۔ تو ایسے میں چونکہ وہ پڑھی لکھی ہوتی ہے اور کسی اچھے پروفیشن سے بھی ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو وہ اپنا گزر بسر تو خود کما کر کرتی رہتی ہے، لیکن وہ بہت زیادہ مینٹلی پریشان ہوتی ہے اور وہ کسی کے سامنے پھر اظہار بھی نہیں کرتی، اور اپنے بچوں کی بھی دیکھ بھال کر رہی ہوتی ہے، اور یہ نکما اور جسے کہنا چاہیے نا ایک نیچ انسان کافی لمبے عرصے تک بعد میں نہ ہی اس کو ساتھ لے جاتا ہے، نہ اس کے پاس آتا ہے، نہ اس کو بلاتا ہے، نہ یہاں کہیں اس کو گھر لے کے دیتا ہے، اور نہ ہی اس کو کوئی خرچہ دیتا ہے، نہ اس کے دکھ سکھ کا پوچھتا ہے، جو پہلے دن رات اس کو کالز کرتا رہتا تھا، اس کو بار بار مناتا رہتا تھا، اور اب وہ اگر کال بھی کرتی ہے تو اس کی کال بھی نہیں اٹھاتا، اور جس وقت وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ اس کو بد زبان اور بد اخلاق کہتا ہے، اور اپنے دوستوں کے سامنے بھی، اپنے رشتہ داروں کے سامنے بھی اس کو بد اخلاق ظاہر کرتا ہے، اور اس طرح سے اس سے جان چھڑوانے کی کوشش کرتا ہے، اور طلاق اس کو اس لیے نہیں دیتا کیونکہ اس کے پیرنٹس نے شادی کے وقت کچھ شرطیں رکھوا لی ہوتی ہے، تو اس کو ڈر ہوتا ہے اگر میں نے طلاق دے دی تو مجھے کچھ پیسہ یا کوئی چیز اسے دینی پڑے گی، تو اسی طرح سے اس لڑکی کو یہ ذلیل کرتا رہتا ہے
پھر کافی عرصے کے بعد یہ اس کو اپنے پاس ہی ابراڈ میں بلاتا ہے اور ایک چھوٹے سے گھر میں اس کو بند کر دیتا ہے۔ نہ اس کے چولہا لے کے دیتا ہے، نہ کھانے کا انتظام کرتا ہے۔ اس کی بڑی بیوی جہاں ہوتی ہے وہاں کھانا بنتا ہے، تھوڑا-سا کھانا اس کو ضرورت کے مطابق بھیج دیا جاتا ہے، اور خود بھی اس کے پاس نہیں آتا۔ جب کبھی اس سے چوری چھپے بیوی سے آتا ہے، تو یہ عورت چونکہ اندر بند ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اپنے بچوں کو بھی چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی ہے، اپنے والدین کو بھی چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کو وہاں یہ کہیں بھی نہیں لے کے جاتا، اپنے بچوں کو آؤٹنگ کرواتا ہے، اپنی بیوی کو کرواتا ہے، شاپنگ کرواتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس لڑکی کو ساتھ نہیں لے کے جاتا۔ اور جب یہ شکوہ کرتی ہے یا اس طرح کا اظہار کرتی ہے اپنی پریشانی کا، تو یہ اس کو بدزبان کہتا ہے اور اس کو سر سے اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، اپنی بڑی بیوی کے سامنے اور اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے سامنے بھی اس عورت کو غلط قرار دیتا ہے اور اس کی برائیاں کرتا ہے، جس کی کئی باتیں وہ اور دوسری جو ہے وہ سن لیتی ہے، اور ایسے میں وہ پھر فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ واپس چلی جائے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم میری واپسی کا ٹکٹ کروا دو، اور یہ فوراً ذرا سی بھی دیر نہیں کرتا، فوراً اس کا ٹکٹ کروا کے اس کو واپس بھیج دیتا ہے۔ پھر کئی سالوں تک اسے ایسے ہی چھوڑ دیتا ہے، اسے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، کچھ نہیں دیتا، اس کو بالکل لک آفٹر نہیں کرتا۔ پھر کافی عرصے کے بعد وہ اس کے بھائیوں کو، اس کی فیملی کو کہہ کے پھر اس کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر بھی یہ اس کے بچوں کو اور کسی کو نہیں بلاتا، اور جب اس کو بلاتا ہے تو اس کو اسپاؤس کا ویزا نہیں دیتا، اس کو ویزا بھی کوئی سیکنڈری میڈ کا یا اس طرح کا کوئی اسٹیٹس اس کو دیتا ہے، اور اپنے گھر میں ایک کمرے میں اس کو بند کر دیتا ہے، اور اس کو جاتے ہی دوسرے دن کہتا ہے خود کماؤ اور خود کھاؤ، اور پھر اس کی جاب کے لیے ایک جگہ لے جاتا ہے، خود باہر کھڑا رہتا ہے اور جا کے اس کو سپورٹ بھی نہیں کرتا۔ وہ اس مطلب ایک فارن کنٹری میں فرسٹ ٹائم گئی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود جاتی ہے، اپلائی کرتی ہے، سارا کچھ کرتی ہے، انٹرویو دیتی ہے، سلیکشن ہوتی ہے اس کی، اور وہ وہاں جاب کرنے لگتی ہے، اور انہی پیسوں میں سے وہ پیسے اپنے پیچھے بچوں کو بھی بھیجتی ہے، اور یہ صرف اور صرف اس کو کھانے پینے کی چیزیں پرووائڈ کرتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کئی دفعہ اپنے دوستوں کے سامنے اظہار کرتا ہے کہ میں اس عورت سے بہت تنگ آ گیا ہوں، کیونکہ میں نے اپنا گھر اور بنانا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی دیکھنا ہے، میں اس کو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اس کے بچوں کو اون بھی نہیں کرتا، ان سے بات تک نہیں کرتا، اس کے پیرنٹس سے بھی بات نہیں کرتا، اس کے بھائیوں سے بھی نہیں کرتا، اور اس کو لائک کہ اس کی رسپیکٹ بھی نہیں کرتا، اس کی اپنی بڑی بیوی کے سامنے اس کی انسلٹ بھی کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس کے سامنے پھر بعد میں یہ اسے پہ یہ شرط لگاتا ہے دوسری عورت پہ کہ تمہارے بچے بھی نہیں ہونے چاہیے مجھ سے، اور پہلی بیوی سے چھپ چھپا کے کبھی اس کے پاس آتا ہے، اور پہلی بیوی کو تو یہ کہتا ہے کہ میری تو اس کے ساتھ بنتی نہیں ہے، مجھے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو بس سائڈ پہ پڑی ہوئی ہے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ اس دوسری کو اولاد سے نوازتا ہے، اور وہ ڈر جاتی ہے کہ میں اس کو کیسے بتاؤں، وہ بہت عرصے تک چھپاتی ہے، ڈاکٹرز کے پاس جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ پریگننٹ ہے، اور ایسے میں ڈاکٹرز اس کو کچھ دوائیاں دیتے ہیں، جس میں سے ایک فولک ایسڈ دوائی ہوتی ہے، وہ کھاتی ہے، اور اس کے بعد فولک ایسڈ کھا کے جب وہ اس کے ریپرز دیکھتی ہے تو وہ خود پریشان ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے میں باہر پھینکوں گی تو اس کی پہلی بیوی دیکھ لے گی اور اس سے مجھے پریشانی ہوگی، اس کو میں بھی یہ اندازہ ہو جائے کہ میں پریگننٹ ہوں، تو میرے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، تو وہ اس ریپر کو جلا دیتی ہے۔ جب وہ جلاتی ہے تو یہ بندہ خود بھی اس پہ شک کرتا ہے، اس کی بڑی بیوی بھی اس پہ شک کرتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، اور جب یہ عورت اس کو اپنے میاں کو بتاتی ہے کہ میں پریگننٹ ہوں، تو وہ بہت غصے میں آ جاتا ہے اور اس کو ابارشن کا کہتا ہے۔ تو پہلے تو یہ کہتی ہے کہ میں ابارشن نہیں کرواؤں گی، بعد میں ڈاکٹرز کو کنسلٹ کرتی ہے تو ڈاکٹرز کہتے ہیں اب ابارشن آپ کا نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد یہ اس کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، اسے مارتا ہے، اور پریگننسی میں اور پریگننسی ویسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ڈاکٹر سے بھی مشورہ کرتا ہے کہ ایسی دوائیاں دی جائیں جس سے بچہ ویسٹ ہو جائے، اور اس کے بعد یہ اپنے دوستوں سے بھی مشورہ کرتا ہے میں کیا کروں، تو دوست اسے کہتے ہیں کہ تم اسے واپس بھیج دو اور اسے دوبارہ کبھی بھی نہیں بلانا۔ تو یہ پھر اس کو ایسے ایسے راستوں سے واپس بھیجتا ہے جس میں وہ بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزرتی ہے، اور وہاں سے گزر کر وہ اپنے پیرنٹس کے پاس پہنچتی ہے۔ اب اس کے پاس نہ جاب ہوتی ہے اور نہ ہی یہ اس کو لک آفٹر کر رہا ہوتا ہے، اور جب وہ جاتی ہے وہاں اس کی اسٹیپ مدر ہوتی ہے اور اس کی بھابیاں، وہ سب ان میں سے کوئی بھی اس کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ ایسے میں وہ پریشان رہتی ہے اور ایسی فزیکل کنڈیشنز میں سے گزرتی ہے کہ اس کا بیبی جو ہے وہ 7 منتھ کا ہو کے سیزیرین کے تھرو ویسٹ ہو جاتا ہے، اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ تکلیف میں سے گزر رہی ہوتی ہے، اور یہ شخص اپنی خوشیاں منا رہا ہوتا ہے۔ اس بچے کی ڈیتھ کے تقریباً 4 سے 5 دنوں کے بعد وہ اپنے گھر کی بنیاد رکھ دیتا ہے، اور پاکستان میں اپنا بہت بڑا ایک گھر بناتا ہے اور اس کو اپنی پہلی بیوی کے نام پہ کر دیتا ہے، اور یہ پلاننگ کرتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی میری دوسری بیوی جو ہے وہ کسی بھی چیز کی حقدار نہ ہو،
یعنی کہ ابھی بھی وہ جو اتنی مشکلات میں سے گزر رہی ہے اس کی وجہ سے کہ اس نے اس کی لائف خراب کی، اس کو بھی نہیں اون کر رہا اور اپنے مرنے کے بعد تک کی پلاننگ کر رہا ہے۔ تو اس لڑکی کو سارا پتہ چل جاتا ہے اور پھر وہ اس سے آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان وزٹ کرتا ہے اور اس کو بلاتا ہے، تب تک اسے ان حالات کا نہیں پتہ، تو ایک دفعہ پھر کوشش کرتی ہے کہ اس رشتے کو نبھائے، اور ایسے میں اللہ تعالیٰ اس کو اور اولاد دے دیتے ہیں، اور اس طرح سے ان کی کچھ اولاد ہو جاتی ہے ایک دوسرے سے۔ اس کے بعد بھی یہ اون نہیں کرتا کیونکہ یہ ابراڈ میں ہوتا ہے، اور یہ ساتھ ساتھ اپنی اچھی کمائی ہوتی ہے، پراپرٹی بنا رہا ہوتا ہے، اور جو بھی چیزیں یہ بناتا ہے، پراپرٹی بناتا ہے، گولڈ بناتا ہے یا بینک بیلنس ہوتا ہے، یہ اپنی بڑی بیوی اور بچوں کے نام پہ کرتا ہے تاکہ مرنے کے بعد اس کی دوسری بیوی اور بچے اس کے حقدار نہ ہو سکیں۔ اور جب پاکستان وزٹ کرتا ہے تو اپنے بڑے بچوں کے پاس ہی پہلے جاتا ہے، اور اگر وہ اجازت دیں تو ایک دو دن کے لیے کبھی ان کے پاس چلا جاتا ہے، اور جیسے ہی آتا ہے تو اپنے بڑے بچوں کے ساتھ ان ٹچ رہتا ہے، ہر وقت ایک دو دن کے لیے بھی اگر ان کے پاس رہے تو یہ ان کو کال لازمی کرتا رہتا ہے، یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، اور پھر وہاں سے یہ چلا جاتا ہے۔ ابھی بھی وہ اپنے اون پہ رہتی ہے، اپنے اون پہ اس نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے، اور اس کے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، اور جس وقت یہ دونوں کے درمیان انصاف نہیں کرتا، نہ ہی اس کو بلاتا ہے، اور اس سے جھوٹے وعدے کرتا رہتا ہے۔ جب کبھی وہ عورت اس بندے سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے یا اپنے بچوں کا حقوق کا مطالبہ کرتی ہے تو یہ فوراً اس کو بد زبان، بد اخلاق قرار دے دیتا ہے، اور ابھی تک وہ عورت اسی ہی شش و پنج میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ اس سب باتوں کو وہ کہتی ہے کہ وہ جان گئی ہے کہ یہ شخص ایک مکار شخص تھا، دھوکے باز شخص تھا، اور یہ ابھی بھی دوسری لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ انوالو رہتا ہے، اور اس کے لیے غلط کام کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، وہ اس کو پرسنل میٹر کہتا ہے، آل دو کہ وہ بہت نیک ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، لوگوں کے سامنے تبلیغ بھی کرتا ہے، قرآن کو بھی سمجھتا ہے، اس کی فلسفی آف لائف بھی بہت اچھی ہے، وہ اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، لیکن اپنی ان خواہشات کو وہ اسلام جن جن طریقوں سے منع کرتا ہے ان سارے طریقوں سے پورا کرنا اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، بیویوں کے درمیان انصاف قائم نہ رکھنا اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اپنا مال سارا کا سارا اٹھا کے پہلے بیوی اور بچوں کو دے دینا اور دوسروں کو وارث کر دینا اس کے لیے کوئی قباحت نہیں ہے، اور اس سب میں جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے وہ ایک ہی لاجک بناتا ہے کہ یہ عورت بد زبان ہے کیونکہ وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہے، اور نہ ہی وہ اس کو چھوڑتا ہے نہ ہی وہ اس کو بساتا ہے، اب وہ کہیں کی بھی نہیں ہے، اور اس کے بچے بھی کوئی اون نہیں کرتا، وہ خود سے ایفرٹس کرتی ہے اور خود سے ان کو لک آفٹر کرتی ہے۔ تو مجھے بتائیے، یہ ایک کہانی نہیں ہے، اس طرح کی ہمارے معاشرے میں بہت ساری کہانیاں ہیں، تو وہ بچیاں یا وہ بہنیں جو کہ اس طرح کے مردوں کی محبت میں پھنس جاتی ہیں، ان کو چاہیے کہ بالکل بھی نہ پھنسیں، اور جو کچھ اس کے پیرنٹس یا ان کے گھر والے کہیں تو اسی طرح سے ہی شادی کریں، کیونکہ شادی کے بعد عورت کو وہ تمام سیکیورٹی چاہیے ہوتی ہے جو اس کے پیرنٹس اس کو دے رہے ہوتے ہیں، اگر اگلا شخص اس کو نہ دے تو عورت کہیں کی بھی نہیں رہتی، کیونکہ اس وقت وہ ایک نہیں ہوتی، اس کے ساتھ تین چار اور بھی زندگیاں ہوتی ہیں، اور اگر آپ کو بہت بھی شوق ہو، کسی پہ اتنا اعتبار ہو بھی گیا ہو تو ایسے لوگوں سے پہلے اپنی سیکیورٹی لکھوا لیجئے، لے لیجئے، اپنا چھوٹا سا کوئی گھر بنوا لیجئے، کچھ ایسا کر لیجئے کہ کل کو وہ شخص اگر آپ کو اون نہ کرے تو آپ کم از کم اپنا سر چھپا کے ضرور بیٹھ سکیں۔ مجھے دیجئے اجازت، اپنی حفاظت کیجئے، اپنے دل کی حفاظت کیجئے، اپنے جسم کی حفاظت کیجئے، اپنے ذہن کی حفاظت کیجئے، اپنی حفاظت کیجئے، اور اپنے آخرت کی حفاظت کیجئے۔ کسی کی باتوں میں نہ آئیے، یہ لوگ بہت دھوکے باز ہوتے ہیں، بہت مکار ہوتے ہیں، بہت چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔